اچھا جی، اب ہم نے سورۃ یوسف آیا نمبر 11 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے نمبر 1 قرآن کھول کے رکھنا ہے، جن کو قواعد آتے ہیں ان کو تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن جن کو ابھی تک یاد نہیں ہوئے وہ غنہ کے قواعد بھی سامنے رکھیں، مد کے قواعد بھی سامنے رکھیں، تاکہ ادھر میں پوچھوں ادھر آپ کے ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی رہے، ٹھیک ہے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتانا آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے زبانی بتانا بھی آ جائیں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ہاں یہاں پہ دیکھیں یہ جو تأمنا کلمہ ہے نا، یہ اصل میں تھا تأمنونا، اصل میں تھا یہ تأمنون. تأمنونا، دو نون تھے یہاں پہ، پہلے نون پہ ضمہ تھی اور دوسرے نون پہ فتحہ تھی۔ جی اب یہاں پہ بیسیکلی دو طرح کی پروناؤنسیشنز جائز ہیں، دو طرح کی ادا آپ کر سکتے ہیں۔ جی پہلی ادا ہے ادغام مع الاشمام، ادغام الإشمام. مع الاشمام، یعنی ادغام کرنا ہے دونوں نون کا آپس میں اور ساتھ میں اشمام کرنا ہے۔ اشمام نا ویسے ایک بہت براڈ ٹرم ہے، ابھی فی الحال کے لیے آپ لوگ اتنا یاد رکھ لیں، انشاءاللہ قرآت میں جا کے اس کی مزید تفصیلات پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال کے لیے بس اتنا یاد رکھ لیں جتنی ہمیں درکار ہے، کہ یہاں پہ اشمام کا مطلب ہے ہونٹ گول کرنا۔ یہاں پہ اشمام کا کیا مطلب ہے؟ ہونٹ گول کرنا. ہونٹ گول کرنا، یعنی ادغام کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول رکھنا ہے۔ تمنا، جیسے ہی ادغام پہ جائیں فوراً سے ہونٹ گول کر دیں۔ کیسے؟ تمن، ہاں تمنا، میں آپ لوگوں تأمنا. ہاں میں آپ لوگوں کو نا شیخ ابراہیم وہ اپنے ایمن سوید صاحب کی بھی نا ویڈیو بھی دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ادغام جیسے ہی آپ غنہ کرنے لگیں گے ساتھ ہی آپ نے ہونٹ گول کر دینے، جیسے ہی آپ غنہ کرنے لگیں گے ساتھ ہی آپ نے ہونٹوں کو گول کر دینا ہے۔ ما لک لا تأمنا علی یوسف، ما میم لك سوری، اچھا پڑھی پڑھی میں ما لك لا تأمنا على يوسف. ہم اچھا یہ نا میں انشاءاللہ سمجھا دیتی ہوں، پھر شیخ کی ویڈیو دکھاؤں گی نا، پھر آپ لوگوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا، تو میں لاسٹ میں دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میم یہ جو ایک کوشچن، یہ جو چورس بنا ہوا یہ نقطہ ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں نہیں یہ نکتہ نہیں ہے، یہ اشمام کو شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے نا اشمام کرنا ہے، ڈیلی روٹین جیسا نہیں پڑھنا۔ تو ویسے نون ہے یہاں پہ، کیا ہے؟ ہاں نہیں یہ ہے اصل میں تھا تأمنونا، دو نون تھے یہاں پہ۔ ادھر، ایک پہ زبر تھا دوسرے پہ دمہ تھا۔ جی پہلے والے پہ ضمہ تھا، دوسرے والے پہ زبر تھا۔ اچھا پہلے پہ دمہ تھا۔ ہم من من تأمنونا، منونا، تا 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 کے ساتھ حمزہ، پھر میم کا زبر، پھر نون پہ دمہ، پھر نون پہ زبر، جی ایسے ہی؟ جی۔ صحیح۔ اچھا دوسری یہاں پہ ادا بنتی ہے اظہار مع الروم، اظہار معروف. مع الروم، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ادغام نہ کریں، اظہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادغام نہ نہ کریں. کریں۔ نہ کریں، اور روم کا مطلب ہوتا ہے حرکت کو 1/3 پڑھنا، مختصر کر کے پڑھنا، 1/3 بھی نہ کہیں، بس مختصر کہہ لیں ابھی فی الحال کے لیے، حرکت کو مختصر۔ مختصر پڑھنا. مختصر کر کے پڑھنا۔ سو جو تأمنو کا نون ہے نا، اس کو آپ نے مختصر کر کے پڑھنا ہے، تأمنونا، تأمنونا، نونا، ٹھیک ہے؟ نو اس کو جلدی سے پڑھ دینا ہے، تأمنونا، تأمنونا، جی. ٹھیک ہے؟ سو یہاں پہ دو ادا ہے، ایک ادغام مع الاشمام، دوسری اظہار مع روم. الروم۔
ٹرمینالوجیز کلیئر ہے؟ پروناؤنسیشن شیخ کی ریکارڈنگ میں سمجھ آ جائیں گی. جی استاذہ. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. بہت موٹا کریں. لَنَاصِحُونَ. لَنَاصِحُونَ. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. چلیں قالوا قا پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ قولو. اچھا یہاں آیت نمبر 11 پہ 11 پہ جہاں پہ اسکرین کو دیکھتے نا میں انڈر لائن کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو. قا پہ مد نہیں ہم مد الف مدہ اصلی. ہے سمپل مد اصلی. شاباش. ٹھیک ہے الف مدہ ہے تو سمپل مد اصلی. مد اصلی. لو پہ لو پہ بھی مد اصلی. مد اصلی. یا ابانا یا پہ یا بنا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ مد متصل. چلے اب یہ دکھنے میں لگ رہا ہے کہ مد متصل ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں. اسی کلمہ میں آ رہا ہے لیکن اصلاً نا یا والا کلمہ الگ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے یا الگ کلمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کلمہ آ رہا ہوتا ہے وہ الگ کنسیڈر ہوتا ہے. لکھا ایک ساتھ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے لکھا ایک ساتھ جاتا ہے لیکن یا والا کلمہ ہمیشہ الگ آتا ہے. الگ آتا ہے. تو جیسے یا ابانا ہے یا آدم ہے یا ابراہیم ہے یا ایوہا ہے یا ایتوہا ہے تو ان ساری جگہوں پہ کون سی مد بنے گی؟ مد منفصل ہوگی پھر یہاں پہ. یس پھر ہم مد منفصل کا اعتبار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے دوسرے کلمہ میں. دوسرے کلمہ میں. حالانکہ دکھنے میں لگ رہا ہے اسی کلمہ میں لیکن اصلاً چونکہ وہ الگ الگ کلمات تھے لہٰذا ہم کون سی مد کا اعتبار کریں گے؟ مد منفصل. مد منفصل کا. اسی طرح جو ہا والی مد ہوتی ہے جیسے ہا انتم ہا اولائی تو یہ ہا والی مد بھی نا الگ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ہا الگ کلمہ ہوتا ہے اور آگے اولائی یا انتم الگ کلمہ ہوتا ہے. تو یا والی مد اور ہا والی مد یا والی مد اور ہا والی مد کیا کہلاتی ہے؟ مد منفصل. منفصل. ہاں لیکن ایک کلمہ ہے جیسے ہا اقرؤ کتابیہ یہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے نا ہا یہاں پہ نہیں یہ کنسیڈر ہوتا. ٹھیک ہے میں نے کہا ساتھ ہی بتا دوں ہا اقرؤ کتابیہ. اب یہاں پہ ہا ہے نا یہاں پہ یہ مد متصل ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے. ٹھیک ہے تو ہر ہا والی مد نہیں. ایک دو میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں صرف اب آگے مجھے نہیں معلوم مزید مثالیں ہیں یا نہیں لیکن میرے ذہن میں دو ہی مثالیں ہا انتم اور ہا اولائی والی. ہا انتم اور ہا اولائی. سر چلو بتایا کہ کون سی صورت؟ سورۃ الحاقہ. سورہ حق. جب وہ آیا تھا نا بیچ میں کلمہ ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کو مد منفصل کا پھر بعد میں بتایا نہیں یہ متصل ہے. ہا ایک ہی کلمہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں یا ابانا مد منفصل ہو گئی. تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. لناصحون پہ جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی. مد عارض وقفی کہ دیکھیں واو مدہ تھا واو مدہ کے بعد نون کو ہم نے خود سکون دے دیا. واو مدہ تھا اور نون کو ہم نے خود سکون دے دیا. خود سکون دے دیا تو مد عارض وقفی. وقفی. شاباش. ارسلہ معنا غدا تنوین کے بعد یا آ رہی ہے. جی ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. وَإِنَّا یہاں پہ تشدید والا غنہ. ہاں کہیں گے نون مشدد کا غنہ. کیا کہیں گے؟ مشدد کا غنہ. نون مشدد کا غنہ. پھر لحافظون پہ مد عارض وقفی. مد عارض وقفی. چلیں جی نیکسٹ ملیحہ. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب.
أن يأكله الذئب. أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إنا إذا لخاسرون. چلے قال إني یہاں پہ مد اصلی ٹھیک ہے، اور دوسرا نون پہ مشدد والا نون. ہاں نون مشدد کا غنہ کیا کہیں گے؟ نون مشدد کا غنہ. نون مشدد کا غنہ. چلے لا يحزنني مد منفصل. أن تذهبوا نون ساکن. اخفا. ہاں اخفاء حقیقی، اخفاء اخفاء حقیقی. ٹھیک ہے. اگر ہم وأخاف پہ وقف کر دیں تو وأخاف پہ مد نون. ہاں مد عارض وقفی. مد عارض وقفی کے حرف مد کے بعد فا کو ہم خود سکون دے رہے ہیں، تو الف مدہ کے بعد سکون ہے. جی یہاں پہ ادغام مع الغنہ. ہاں ٹھیک ہے، ادغام الغنى يأكله الذئب. وأخاف پہ حرف مد کے بعد سکون عارض. ٹھیک ہے، يأكله الذئب وأنتم نون ساکن. جی اخفاء حقیقی. اخفاء حقیقی تم. میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی. اظہار شفوی. عنه نون ساکن. اظہار. کون سا اظہار؟ اظہار حلقی. اظہار حلقی. غافلون پہ وقف کریں گے تو مد عارض وقفی. اگر وقف نہ کریں وقت نہ کرے تو آگے ملا کے پڑھ دے. غافلون قالوا لئن أكلوا پھر اچھا صرف مد اصلی. مد اصلی. ویری گڈ. انا اذا ان مد منفصل. مد منفصل. چلیں اور پریکٹس کرنی ہے، یہ کافی ہے آج کے لیے. اور ایک آیت مطلب میں کر سکتی ہوں. سیدھا کر لیتے ہیں. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. بأمرهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ٹھیک ہے، بارک اللہ. چلیں نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آئی نمبر 20 تک آپ لوگوں نے ہوم ورک کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ والی آئے میں پریکٹس کرا دیتی ہوں، باقی آپ لوگوں نے آئے نمبر 20 تک پریکٹس کر کے آنی ہے. مدود ایک تو پریکٹس کرنی ہے، دوسرا غناؤں کی پریکٹس. ٹھیک ہے چلیں جی میری ہے. فلما ما پہ میم مشدد کا غنہ. میم مشدد کا غنہ اور مد اصلی. مد اصلی. ذهبوا پہ مد اصلی. واجمعوا مد منفصل. ان يجعلوا ان ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہے. واوحینا مد منفصل. الیہ پہ اگر وقف کر دیں تو مد عارض لین. مد عارض لین کے حرف لین کے بعد سکون ہے.
اصلی نہیں سکون عارض سکون ہے، عارض عارض لتنبئنہم، اخفاء شفوی پھر پیچھے نون پہ، نون مشدد کا غنہ بأمرہم، اظہار شفوی ٹھیک ہے. یہ شعورون پہ اگر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی مد عارض وقفی. ما لك لا تأمننا على يوسف ما لك لا تأمننا على ہاں اب یہ دیکھیے، یہ جو انہوں نے پہلی ادا کی یہ ہے ادغام مع الاشمام. دیکھیے گا ادغام کرتے ہوئے انہوں نے ہونٹ گول کر دیے. يوسف ما لك لا تأمننا على يوسف. اور دوسرا یہ انہوں نے جو جلدی سے پڑھا یہ ہے اظہار مار روم روم. اب غور سے سنیے گا. ما لك لا تأمننا على يوسف ما لك لا تأمننا على يوسف. ہاں جی کلیئر ہے ادا؟ جی باجی انشاءاللہ ان سب پریکٹس کریں گے، اچھی پریکٹس ہو جائے گی.